أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ سے آپ کے ساتھ آج چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 3 اور اس کے ساتھ ہی آج ہم نا اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو بھی سالو کریں گے. تو آج ہم نا اس چیپٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں. آج چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 3 میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے قائد اعظم ویژن آف پاکستان اینڈ اسٹریٹجی فار دی سولوشن آف پرابلمس. قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان اور مسائل کو حل کرنے کی حکمت عملی. قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان کے 3 حصے ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، 3 بقایا ہے جو ابھی ہم نے اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فنڈامنٹل پرنسپلز آف دا اکانومی، قائد اعظم ویژن، پاکستان کی معیشت کی رہنما اصول قائد اعظم کی نظر میں. دوسرا گائیڈنگ پرنسپلز آف دا فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کی رہنما اصول قائد اعظم کی نظر میں. ایڈوائز ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو پے اٹینشن ٹو ایجوکیشن، طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت. جب نا ہم بات کریں گے مزید آگے مسائل کے حل کی حکمت عملی، وہاں پہ بھی کچھ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے کوالٹیز آف لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیتیں، نیگوشیٹنگ اسکلس یا مذاکرات، اور آخر میں ہے ہارڈ ورک، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. بات ہو جائے جی قائد اعظم کے خوابوں کے پاکستان پہ، آپ کی معیشت کے رہنما اصول. 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اناگوریشن سیریمنی ہوتا ہے اور اس میں قائد اعظم جو ہے نا وہ مغربی معاشی نظام پہ سخت تنقید کرتے ہیں اور مستقبل کے اقتصادی نظام پہ بات کرتے ہوئے قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کے دولت کے زبردست فائدے تو رکھتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے. اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو اس سے ہمیں اپنے عوام کے لیے امن اور خوشحالی حاصل کرنے کے نصب العین میں کوئی مدد نہیں ملے گی. اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی. ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پہ مبنی ہو. گائیڈنگ پرنسپلز آف دا فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کے رہنما اصول. قائد اعظم نا یہ خود سمجھتے تھے کہ ہم نا جب دوسرے ملکوں سے تعلقات استوار کریں تو پالیسی آف نان الائنمنٹ یعنی کہ عدم مداخلت، غیر جانبداری کی پالیسی ہونی چاہیے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کے اصول پر مبنی ہے. ہم کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے. ہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی چاہتے ہیں. قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو عالمی برادری میں فعال اور مستحق کردار ادا کرنا چاہیے. ان کی اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ پاکستان آزادی کے چند ماہ بعد ہی سپٹمبر 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بن جاتا ہے. اس کے بعد جلد ہی دولت مشترکہ سمیت ممالک سے تعلقات قائم کرتا ہے. مسلم ممالک سے خصوصی تعلقات قائم ہوتے ہیں. قائد اعظم یہ چاہتے تھے نا کہ سارے مسلمان متحد ہوں اور مسائل کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہو ان کی. 27 اگست 1948 میں عید الفطر کے موقع پہ قائد اعظم نے نا تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں. فلسطین، انڈونیشیا، کشمیر کے مسلمانوں کو آج بھی ان کا حق نہیں ملا، بلکہ ان کے خلاف طاقت کے مظاہرے ہو رہے ہیں.
اب ہماری آنکھیں جو ہے وہ کھل جانی چاہیے اور ہمیں جان لینا چاہیے ہم نا اگر متحد ہوں گے تو دنیا کے ایوانوں میں خود کو منوا سکتے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ بات ہو جائے طلبہ کو تعلیم پہ توجہ دینے کی ہدایت پہ، تو 31 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم طلبہ کے ایک وقت سے ملے اور انہوں نے فرمایا پاکستان کو اپنے نوجوانوں بالخصوص طلبہ پر فخر ہے جو آزمائش و ضرورت کے وقت ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ آپ مستقبل کے قوم کے معمار ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سران پڑا ہے اسے انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں فرماتے ہیں نوجوان دوستوں، اپنے آپ کو ہی پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی واری پر کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ یہی کوشچن میرا بھی آپ سے، آپ اپنی واری پہ کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اس طرح رہیے کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط طور پہ استعمال نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کیجیے، ایک مثال قائم کر دیجیے کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری اور اپنے مطالعے پر مکمل توجہ۔ جی اب ہم بات کریں گے مسائل کے حل کی حکمت عملی پہ، تو اس میں سب سے پہلے ہے قائد اعظم کی لیڈرشپ کوالٹیز۔ سب سے پہلے تو ان کی پریگمیٹک اپروچ پہ بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم جو ہے وہ نہ صرف جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما بلکہ انہیں دنیا بھر کے قائدین میں اہم مقام حاصل۔ پاکستان بنانا ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے نا کہ دنیا بھر کی سیاسی تاریخ میں ایسے کارنامے کام ہی ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہو جائے قائدانہ صلاحیتوں پہ، تو قائد اعظم کو جو کامیابی ملتی ہے وہ ان کی شاندار قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے جب وہ اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے نا تو وقت اور حالات کے تقاضوں کا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنی سیاسی زندگی کا جو ہے نا بہت خیال انہوں نے اپنی سیاسی زندگی جب آغاز کی تو انہوں نے کانگریس سے کی تھی اور تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ کانگریس ایک روشن خیال آزادی پسند ہندوستانیوں کی جماعت ہے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنتی ہے تو وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت میں یہ اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے اور عوامی جماعت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب انہیں نا یہ محسوس ہوا کہ آپ مسلم لیگ کی پالیسی چینج کر سکتے ہیں تو 1913 میں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت کم وقت میں مسلمان ہند میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہے آپ کے آنے سے یہ جماعت۔ تو قائد اعظم جو ہے نا وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، پروٹیگونسٹ تھے۔ تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کانگریس کو مسلمانوں کے مطالبات پہ آمادہ کر سکے اور ہندوستان ایک رہ سکے۔ لیکن جب کانگریس کی صفوں میں شامل انتہا پسند ہندو رہنماؤں نے ان کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا تو انہوں نے آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ جب کیا تو وہ ان کے خیال میں یا سچویشن کے مطابق آخری کوشش تھی جو کی جا سکتی تھی۔ لیکن پاکستان کا مطالبہ کرنے اور 1946 سے 46 الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی قائد اعظم کا رویہ لچکدار ہی تھا، اس لیے کہ مئی 1946 میں جو کیبنٹ مشن آیا تھا قائد اعظم نے اسے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا جس میں ایک فیڈرل انڈیا کا کانسیپٹ تھا۔ قائد اعظم کی ایک اور جو بڑی کامیابی کی وجہ ہے وہ ہے ان کی قانون پسندی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ پرامن آئینی جد و جہد ہو اور انہوں نے کبھی بھی اپنے جو پارٹی کے ممبرس تھے انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ توڑ پھوڑ کی سیاست کریں، تشدد آمیز کریں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی تقریباً نصف صدی پر جو پھیلی ہوئی سیاسی زندگی ہے نا، آپ دیکھیں یہی وہ ٹرو لیڈرشپ ہے جس میں قائد اعظم کو کبھی جیل نہیں جانا پڑا۔ انہوں نے تحریک خلافت، تحریک ہجرت جیسی جو جذباتی تحریکیں تھیں ان میں بھی نہیں شامل ہوئے، بلکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اس میں تشدد کے رجحانات آئیں گے۔ تو یہ جو تحریکیں تھیں غیر مقبول اور
سیاست کی دنیا سے قائد اعظم نے سمجھا کہ مجھے عارضی طور پہ لا تعلق ہو جانا بہتر ہے۔ اچھا جی، بات ہو جائے قائد اعظم کی تحریر و تقریر پہ، تو قائد اعظم جو ہے نا، ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، ان کی اسلامی بصیرت بہت تھی، راسخ العقیدہ مسلمان، لیکن کبھی بھی انہوں نے مذہب کو سیاسی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ ایک روشن خیال اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو تھیوکریسی نہیں بنانے کا سوچا یا مذہبی ریاست۔ قائد اعظم کی شخصی خصوصیات بھی بہت شاندار۔ ہندوستانی قیادت میں نا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ذہانت کے اعتبار سے ان کے درجے تک ہو۔ ان کا مطالعہ وسیع، مشاہدہ عمیق، اعلیٰ درجے کے مقرر، استدلال اتنا مضبوط ہوتا تھا نا کہ سامنے والا جو تھا تاب نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن ایک خوبی جو ان کی ساری خوبیوں سے بڑھ کر تھی، وہ تھی دیانتداری اور اصول پسندی۔ میرا خیال ہے یہ جو خوبی ہے نا، وہ آج کے معاشرے میں بھی بڑی ضرورت ہے۔ برصغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے، قائد اعظم کی لیڈرشپ کو نا غیر مشروط عمارت رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کے مشکل ایام میں صرف یہی بات تھی جس کی وجہ سے لوگ جو تھے مشکلوں کے آگے ڈٹ گئے اور آگے بڑھے، انہیں عزم اور حوصلہ عطا ہوا۔ بات کرتے ہیں جی مذاکرات یا نیگوشیٹنگ سکلز پہ۔ قائد اعظم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ تمام معاملات کو مذاکرات اور گفت و شنید سے سالو کریں۔ اسی وجہ سے انہیں جب بھی دعوت کی گئی تو مذاکرات کرنے، انہوں نے قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کیا۔ 1931 میں حکومت برطانیہ کی دعوت پہ لندن جاتے ہیں گولمیز کانفرنس کے لیے۔ میری رپورٹ انتہا پسند ہندوؤں کی مظہر تھی کہ کیسے ہوتے ہیں ہندو۔ قائد اعظم نے پھر بھی کوشش کی کہ مذاکرات ہوں تاکہ ہندو مسلم اختلافات کے حل کی کوئی تو صورت نکل آئے۔ 1944 میں گاندھی جی نے کہتے ہیں جی مذاکرات کرنا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ سپٹمبر 1944 میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ آزادی کے بعد جب بھارت مسئلہ کشمیر کھڑا کرتا ہے تو قائد اعظم اسے بھی اقوام متحدہ اور دولت مشترکہ کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی گفت و شنید کی پیشکش کو جو ہے ماننے سے انکار نہیں کیا تھا۔ جب پاکستان بنتا ہے مئی 1948 میں، مرکزی حکومت جو ہے کراچی کو فیڈرل کیپٹل بنا کے اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کرتی ہے، تو سندھ مسلم لیگ کا ایک اسٹرانگ گروپ جو ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے فیصلہ تبدیل کرانا ہے۔ اس کے لیے نا قائد اعظم ایک مجلس عمل تشکیل دیتے ہیں اور اس کے قائدین کو مذاکرات کی لیے دعوت دیتے ہیں۔ کیا ہے جی، زیارت میں بات کرتے ہیں بلوچستان میں، وہی زیارت ریزیڈنسی جہاں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے دھماکے ہوئے تھے اور دوبارہ بنائی گئی تھی۔ قائد اعظم سے جب ملاقات کرتے ہیں نا وہ قائدین، تو وہ خود ہی اپنے موقف سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم کی آج بھی جو گولڈن پرنسپلز تھے، ہارڈ ورک، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ نا سینٹنس آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے 4 جامع الفاظ میں، اور یہ سنہری اصول بھی ہیں ہمارے لیے، یہ مشعل راہ بھی ہیں، روشنی کا مینار بھی ہیں۔ 30 اگست 1947 کو قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں، کام اور صرف کام، کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ یہ نعرہ کبھی نہ بھولیں، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر ختم ہوا اور آپ کے لیے یہ کچھ کوسچنز ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں، ایکسرسائز کوسچنز بھی گیون ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آخر میں آج کی بات، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ قلب 2 ہوتے ہیں، ایک جو دنیا کے اشتعال سے بھرا ہوا ہے اور اس طرح پر ہو گیا نا کہ اب اس میں کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سامنے ہی لے کے جاتی،
تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ وہ کیا کرے، اور وجہ یہی ہے کہ دل دنیا میں مشغول ہے، اور ایک وہ قلب ہے جو آخرت کے حوال سے پر اور مملو ہے۔ اور اس طرح کہ جب کوئی چیز امور دنیا کے حوالے سے سامنے آتی ہے تو نہیں جانتا کہ کیا کرے، اس لیے کہ دل آخرت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ آپ نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا دل کس طرف میلان رکھتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اسی طرف پہ نہیں رکھنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حقیقت پسند نہیں ہیں تو اپنی سوچ کو حقیقت پسندی پہ لائیں، جیسے قائد اعظم جیسے لیڈرز بہت ہی کم دنیا میں آتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔